کسی بھی ماحول میں رہے، اپنوں میں رہے یا دشمنوں میں رہے، غریب رہے یا امیر رہے، آرام میں رہے یا پریشانی میں رہے، لیکن ہر حال میں اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے۔ بے شک۔ آگے کی بات بڑھانے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوا چلوں گا، اور آپ آمین کہیے گا کہ اللہ تعالی ہم آپ سب کو بھی ہر حال میں اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ اور یہ دعا مجھے اس لیے بھی کرنا پڑ رہی ہے کہ زندگی ہے، زندگی کبھی ایک رخ پر نہیں رہتی ہے، حالات بدلتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہو۔ ہم کمزور ہیں، اللہ قوت والا ہے، بے شک، وہی قوت دیتا ہے، اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جیسے تو نے آج ایمان پہ قائم رکھا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مشکلوں، مصائب و آلام، دکھ درد کا بھی کبھی سامنا ہو تو چاہے سب کچھ چلا جائے مگر ہمارا ایمان نہ جائے، ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے۔ آمین۔ اور ایسے ہی لوگوں میں ایک ہستی اور ہے، وہ ہیں خلیفہ سوئم سیدنا عثمان غنی، جو آج میری تقریر کا موضوع ہے، جن کی ہستی خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی۔ کل انشاءاللہ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے حالات بیان کروں گا، اور اس کے بعد 2 روز انشاءاللہ امام عالی مقام سیدنا حسین اعظم شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر میری تقریر کا موضوع رہے گا۔ اللہ توفیق دینے والا ہے، بے شک، وہی جس سے چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوئم ہیں، یہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں کہ جیسی قرآن شریف کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ مکہ معظمہ میں واقعہ فیل کے 6 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ ان کا نسب اور خاندان 5ویں پشت میں رسول اللہ سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے آباء و اجداد میں عبد مناف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضور کے والد سے عبداللہ، ان کے والد سے عبد المطلب، ان کے والد سے ہاشم، اور ان کے والد سے عبد مناف۔ عبد مناف میں جا کر کے حضرت عثمان غنی کا نسب بھی خاندان حضور سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی۔ ان کا ایک شرف اور ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، ان سے منسوب ہوئیں۔ پہلی بیٹی سرکار کی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، اعلان نبوت سے 1 سال پہلے ہی حضور نے حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح فرما دیا تھا۔ مدینہ شریف میں آ کر کے جب جنگ بدر ہوئی تھی، اس دوران ان کی طبیعت ناساز تھی اور یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کی زوجہ محترمہ کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لیے ان کو مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ اور جس وقت اہل بدر کامیابی اور فتح حاصل کر کے لوٹ رہے تھے تو مدینہ شریف میں اسی دن حضرت رقیہ کی تدفین عمل میں آ رہی تھی، آپ کو دفن کیا جا رہا تھا۔
پھر اللہ کے رسول نے مدینہ شریف ہی میں اپنی دوسری شہزادی جناب ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت ام کلثوم بھی 109 ہجری میں انہوں نے بھی پردہ فرمایا حضور کے وصال سے 1 سال پہلے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو وہ سب کی سب یکے بعد دیگرے میں عثمان سے بیاہ دیتا. دو شہزادیاں حضور کی ان سے منسوب ہوئی، اسی لیے ان کا لقب ہے ذوالنورین. نورین کہتے ہیں دو نور، تثنیہ کا صیغہ ہے عربی زبان میں. بے شک. ذوالنورین کے معنی ہیں دو نوروں والے. ان کا لقب مشہور ہے ذوالنورین، کیونکہ سرکار کی دو شہزادیاں ان سے منسوب ہوئی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ارشاد فرمایا ہے، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو حضور کی دو بیٹیاں منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا. اعلیٰ حضرت نے اسی قصیدے میں یہ شعر بھی لکھا ہے انہی کی شان میں، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا. سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا. تو انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. یہ ان کا ایک شرف ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب تک انبیاء کرام رہے کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں نہیں آئیں. یہ شرف صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے. حضرت عثمان غنی چوتھے مسلمان ہیں، امت کے اندر چوتھے مسلمان ہیں. نبوت کے اعلان کے بعد صرف 3 لوگوں کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے تعلقات تھے، کیونکہ یہ بھی بہت مالدار آدمی تھے، دولت مند تھے. سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. بڑے آدمی تھے، کسی کی کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں پڑی. لیکن ان کا چچا حکم بن العاص اس کا نام تھا، وہ ان سے کہنے لگا کہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس دین کو سچا جانا تو میں نے اس کو قبول کر لیا. اس نے ان کو دھمکی دی مارنے پیٹنے کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ستون سے باندھ دیا اور ان کا چچا حکم بن عاص ان کو مارنے لگا کوڑوں سے، تھم سے باندھ کر کے ان کی پٹائی شروع کی. مارتا رہا لیکن ان کے منہ سے یہی نکلتا رہا، واللہ لا ادعوہ ولا افارقہ. اے چچا تو مجھے کتنا ہی مار لے لیکن قسم اللہ کی میں محمد کو نہ چھوڑوں گا نہ ان سے جدا ہوں گا. میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. کئی بار اس نے ان کی چچا نے پٹائی کی. ایک بار چٹائی میں لپیٹ کر کے ان کو دھواں بھی دیا، لیکن یہ برابر یہی فرماتے جاتے تھے کہ میں ان کا دامن ہرگز نہیں چھوڑوں گا. سمجھا آپ؟ یہ ہے سیدنا عثمان غنی، چوتھے مسلمان ہیں. حضور کی 2 بیٹیوں کے ذریعے آپ کے داماد ہیں.
مکہ معظمہ میں حضور کے ساتھ رہے، مصیبتیں پریشانیاں اٹھائیں، ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں آنے کے بعد بھی ان کی قربانیاں اسلام کے لیے بہت زبردست ہیں۔ یہی وہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر جب مسلمان آئے تو مدینے کے تمام کنوؤں کا پانی کھاری تھا۔ ایک کنواں تھا کہ جس کا پانی میٹھا تھا، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی اس کا پانی مسلمانوں کو یا تو دیتا نہیں تھا، اور دیتا تھا تو بہت مہنگا کر کے دیتا تھا۔ بڑی پریشانی تھی۔ دولت ہو تو ایسی ہو، مالداری ہو تو ایسی ہو۔ حضرت عثمان غنی نے ایک دن آدھا کنواں خریدا 12,000 روپے میں، پھر دوسرے دن 8,000 دینار دے کر کے 12,000 دینار، پھر 8,000 دینار اور دے کر کے 20,000 دینار دے کر کے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے پورا کنواں خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے فری فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیر روما میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اب تک رہا تھا، لوگ اس کی زیارت کو حاجی لوگ جاتے تھے۔ بیر روما اب تک رہا ہے، ابھی بس 30 40 50 سال کے اندر کا ہی رہا ہوگا کہ نجدی حکومت نے اس کو بھی کہیں چھپا دیا اور اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ پہلے حجاج کرام جو جاتے تھے وہ اس کی زیارت کو جاتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے۔ انہوں نے اس کو خرید کر کے اس کو بیر عثمان غنی بھی کہنے لگے تھے۔ پرانا نام اس کا بیر روما تھا اور اب نیا نام اس کا بیر عثمان غنی پڑ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا ہے۔ یہ لوگ پرانی نشانیوں کو چھپاتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ کام نہیں ہے۔ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، ہمارے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند کا شعر ہے۔ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ عثمان غنی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 7 ہجری میں حج کے لیے مکے کو آئے تھے۔ میں نے کچھ باتیں اس سلسلے میں بتائی تھی سیرت رسول پاک کا بیان کرتے ہوئے، اور مکے کے لوگوں میں کھلبلی مچی تھی کہ وہ آئیں گے، حج کریں گے، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، ہم ان کو روکیں گے۔ کئی جنگوں میں پٹائیاں ہو چکی تھی، رسی جلتے جل گئی تھی، مگر اینٹ اب بھی نہیں گئی تھی۔ میٹنگ ہوئی تھی، پنچایت جڑی تھی کہ ہم ان کو حج نہیں کرنے دیں گے، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ وہ کھلے عام جو چند سالوں پہلے یہاں چھپ چھپ کر رہتے تھے، ماریں کھاتے تھے، اب وہ کھلے عام کعبے کا طواف کریں گے، یہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، ہم انہیں روکیں گے۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا تھا تو آپ حدیبیہ کے میدان میں مکے سے 10-20 میل کے پہلے آپ ٹھہر گئے تھے، آپ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو آپ نے سفیر بنا کر کے بھیجا تھا مکے والوں کو سمجھانے کے لیے۔ جس ہستی کا انتخاب حضور نے فرمایا تھا وہ یہی عثمان غنی تھے۔ انہی کو بھیجا تھا کہ جاؤ قریش کو سمجھاؤ، اہل مکہ کو سمجھاؤ کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، ہم حج کر کے واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی بلا کسی خوف و خطر حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تنہ تنہا مکے میں داخل ہوئے۔ ان کے خاندان کے بہت سے لوگ مکے میں اب بھی تھے۔ شہر میں داخل ہوئے اور جو بڑے بڑے سرداران مکہ تھے ان کو جمع کر کے انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کو روکو مت۔ انہوں نے مجھ کو سفیر بنا کے بھیجا ہے، ہمارا ارادہ کوئی جنگ کرنے کا نہیں ہے، ہم لڑائی لڑنے نہیں آئے ہیں، بس خاموشی سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ ایک ایک کے گھر جا کر کے آپ نے سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ سب نے یہی جواب دیا کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو کسی قیمت پہ حج نہیں کرنے دیں گے، ہم سے دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ ابھی چند سالوں پہلے جو یہاں سے چھپ چھپ کے گئے تھے وہ کھلے عام کعبے کا طواف کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم جیسے بھی ہو ان کو روکیں گے، ان سے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی سفارت جب ناکام ہوئی تو آپ واپس لوٹے۔
آپ نے اپنا اونٹ حدیبیہ کی طرف کو جب ہانکا تو کچھ لوگوں میں سرگوشیاں ہوئیں کہ عثمان خالی جا رہے ہیں، عثمان ہماری قوم کے معزز عزت دار لوگوں میں رہے ہیں، ان کی سفارت کا ناکام ہونا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ روکا اور کہا کہ عثمان ایسا ہے کہ تم عزت دار لوگوں میں ہو، ہمارے خاندانیوں میں ہو، بڑے لوگوں میں رہے ہو، ہم تمہارے گھر والوں کی عزت کرتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم طواف کر لو، تمہارا خالی جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ طواف کر لو اور چلے جاؤ۔ اب یہ ہوتا ہے عشق رسول کا موقع، اسے کہتے ہیں عاشقان رسول۔ سیدنا عثمان غنی تو جب قریش مکہ نے یہ کہا کہ عثمان تم طواف کر لو، ایک دم چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کیا قریش تم نہیں جانتے کہ ہم کون لوگ ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول خدا کے بغیر طواف کر لوں گا؟ قسم خدا کی جب تک اللہ کے رسول طواف نہیں کر لے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عشق رسول، یہ محبت مصطفیٰ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عشق و محبت کی باتیں، یہ دیوانگی کی وارداتیں، یہ عقیدت کی روایاتیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فرقے کی دین ہے، کہ فلاں مولویوں کی دین ہے، کہ بریلی والوں کی دین ہے، کہ مولانا احمد رضا خان نے یہ باتیں پیدا کی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ عشق و محبت کی باتیں یہ صحابہ کی دین ہے، یہ اللہ کے رسول کے جانثاروں سے چلی آ رہی ہے۔ حضور نے یہ کہا نہیں تھا کہ اے عثمان تم میرے بغیر طواف مت کرنا، ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر عشق جب دل میں ہوتا ہے وہ عشق خود انسان کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ خود اس کو ایمان سکھا دیتا ہے۔ حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور عثمان بغیر رسول اللہ کے طواف کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اونٹ ہانکا اور چل دیے، سمجھا، نکل گئے شہر سے باہر۔ اس کے بعد یہ حدیبیہ کے میدان میں جو صلح وغیرہ کے واقعات ہوئے تھے وہ آپ کو میں نہیں بتانا چاہوں گا، اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ادھر۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی جن کا عشق رسول، محبت مصطفیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس عشق کی جھلک ہم آپ سب کو عطا فرمائے۔ ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا، مشتاق طبع و لذت سوزے جگر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ ہے خلیفہ سوئم عثمان غنی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد یہ خلیفہ ہوئے، ان کے خلیفہ بننے کا واقعہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کے نام لکھوا دیے تھے، ان میں پہلا نام انہی کا تھا عثمان ابن عفان، دوسرا نام تھا حضرت علی کا علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد زبیر بن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ ان 6 لوگوں کے نام حضرت عمر نے لکھ کر دے دیے تھے کہ ان میں سے یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ چن لیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ ان 6 میں سے کسی ایک کا انتخاب کس طریقے پر ہوا، اور دیکھیے اللہ کے نبی کے جانثاروں کی سوجھ بوجھ دیکھیے، دانش مندی دیکھیے، اختلاف بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو، گروپ بندی بھی پیدا نہ ہو، اور معاملہ سلجھ جائے، کسی ایک پر اتفاق ہو جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنا بھی تھوڑا مشکل تھا، 6 میں سے ایک کا انتخاب بھی مشکل تھا۔ کیسی دانش مندی سے مسئلے کو حل کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن 6 لوگ جب یہ بیٹھے مشورہ کرنے 3 دن کے بعد، حضرت عمر کی تدفین کے تیسرے دن یہ لوگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھے 6 لوگ کہ کیسے کر کے ہم میں سے ایک کو منتخب کیا جائے۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ پہلے 3 لوگ 3 کے حق میں اپنے آپ کو دستبردار کر لیں. 3 آدمی اپنی طرف سے ایک کا نام پیش کر کے خود اپنے آپ کو سمیٹ لیں، دستبردار ہو جائیں، معزول کر لیں خود ہی اپنے آپ کو. رائے پسند آئی. حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں حضرت علی کے حق میں، میری طرف سے علی ہے اور میرا نام قیس ہے. حضرت طلحہ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے حضرت عثمان کا نام پیش کرتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں. حضرت سعد ابن وقاص نے کہا کہ میں اپنی طرف سے جناب عبد الرحمن ابن عوف کا نام پیش کرتا ہوں، خود دستبردار ہوتا ہوں. اب صرف 3 رہ گئے. 6 میں سے اس طریقے سے 3 لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی دستبردار کر لیا. اب 3 میں سے بھی کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا. وہ کام بھی ایک مشکل کام تھا. خلافت و حکومت کے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود لڑنا نہ چاہتا ہو تو اس کو چاہنے والے اس کو لڑوا دیتے ہیں. اب 3 نام رہ گئے تھے. ایک حضرت عثمان ابن عفان، ایک حضرت علی ابن ابی طالب، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اب پھر جناب عبد الرحمن ابن عوف، یہ وہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں جنہوں نے جناب عمر فاروق جب زخمی ہو کر کے مصلی پہ گرے تھے تو فجر کی نماز پڑھائی تھی. تاجر آدمی تھے، عشرہ مبشرہ سے ہیں. ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول نے جو اخوت قائم کی تھی، جتنے آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کا انصار میں سے، مدینے والوں میں سے کسی ایک کو بھائی بنایا تھا. ہر ایک کا ایک بھائی بنا دیا تھا. تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا. وہ انصاری اپنے اپنے گھر اپنے بھائیوں کو لے گئے اور اس طریقے سے بٹوارا کیا، اس طریقے سے بھائی چاری بڑھتی کہ اپنی جائیدادیں تک بانٹ کر کے آدھی آدھی دیتے. یہاں تک کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی سے اس کا نکاح کرا دیا. حضور نے بھائی چارہ پیدا کیا تھا. حضرت عبد الرحمن کو جس انصاری کا بھائی بنایا گیا وہ اپنے گھر لے گیا. کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ کھیتی ہے، یہ باغ ہے، یہ اونٹ ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں، یہ گھر ہے، اس میں سے سب آدھا آپ کا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے میرے بھائی تمہیں یہ سب مبارک ہو، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو بس. بازار کہاں ہے؟ انہوں نے بازار کا راستہ بتایا. ان کے پاس کچھ پیسے تھے، کچھ درہم تھے. انہوں نے پنیر گھی وغیرہ خریدا اور بیچنا شروع کر دیا. اس میں برکت ہوئی، نفع ہوا. دوسرے دن اور نفع ہوا، تیسرے دن اور نفع ہوا. اس طریقے سے وہ تجارت بڑھتی چلی گئی اور چند درہموں کے ذریعے سے عبد الرحمن ابن عوف تھوڑے دنوں میں مدینے کے ایک مالدار لوگوں میں شمار ہو گئے. اللہ نے تجارتوں میں برکت رکھی ہے. گھی اور پنیر کے ایک اچھے بیاپاری تجارتی ہو گئے تھے. وہ انصاری سے کچھ نہیں لیا اور راہ خدا میں بہت خرچ کرتے تھے. یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں کہ جب 3 لوگ رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہے 3 میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے اب ایسا کیا جائے کہ ہم تینوں میں سے ایک آدمی اور دستبردار ہو جائے. اور جو دستبردار ہوگا، جو دستبردار ہو جائے گا، جو اپنے آپ کو خود معزول کر لے گا، جو اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، اپنے آپ کو معزول کر لے گا، اس کو یہ حق ہوگا کہ ان 2 میں سے کسی ایک کو بھی چن دے. آپ غور کریں گے تو بہت عقل کی بات ہے. دستبردار ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. دستبردار ہوگا اس کو حق یہ ملنا چاہیے. ہم تینوں میں سے جو اپنا حق خود سلب کر لے، ختم کر دے، اس کو پھر 2 میں سے ایک کو چننے کا حق حاصل رہے گا. حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب اس بات کے اوپر خاموش رہے. جب وہ خاموش رہے تو جناب عبد الرحمن ابن عوف نے خود کہا کہ
کہ اچھا میں ہی دستبردار ہوتا ہوں. اب انہیں یہ حق مل گیا کہ جناب عثمان غنی اور جناب حضرت علی ابن ابی طالب ان دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیں. معاملہ سلجھ گیا. پھر اس میں بھی انہوں نے اس طرح سمجھداری سے کام لیا کہ کسی قسم کا کسی کو کوئی رکھنا ڈالنے کا فتنہ پیدا کرنے کا موقع نہ ملے. حضرت عثمان غنی کو تنہائی میں لے گئے اور کہا کہ عثمان تم ذوالنورین ہو, رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تم سے بیاہی, تمہارے مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں, تم نے یہ کیا اور وہ کیا, تمہارے یہ فضائل وہ فضائل ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے علاوہ دوسرے کو منتخب کر دوں تو آپ بیعت کر لیں گے؟ انہوں نے کہا بے شک, اگر آپ ان کو منتخب کر لیں گے تو میں بیعت کر لوں گا. پھر حضرت علی کو لے گئے ایک طرف کو اور ان سے بھی فرمایا کہ علی تم اولین مسلمین میں سے ہو, رسول اللہ کے عمزاد بھائی ہو, داماد بھی ہو, تمہاری قربانیاں بہت ہیں, جنگ بدر و احد و خندق و خیبر کے موقعوں پر تم نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں, تمہارے فضائل بے شمار ہیں, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے علاوہ دوسرے کو منتخب کر دوں تو آپ بیعت کریں گے؟ حضرت علی نے بھی کہہ دیا میں بخوشی بیعت کروں گا. دونوں کو راضی کر, کوئی خانہ نہیں رکھا, کوئی گنجائش نہیں رکھی, اور اس کے بعد کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے, لوگوں کو جمع کر کے, ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کر دیا اور خود بڑھ کر کے پہلے خود بیعت کر لی, پھر اوروں نے بھی بیعت کر لی, حضرت علی نے بھی بیعت کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور صحابہ کرام جہاں دین والے تھے وہاں عقل والے بھی تھے. کس خوبی سے بغیر کسی فتنے کے, بغیر کسی جھگڑے کے, تقریباً 12-13 ملکوں پر حکومت کا معاملہ تھا آج کل, معمولی مسئلہ نہیں تھا. اتنے بڑے مسئلے کو بغیر کسی بوال کے, بغیر کسی جھگڑے کے, بغیر کسی انتشار کے, بغیر کسی جھڑپ کے, بغیر کسی الجھن کے, اس خاموشی کے ساتھ حل کر دینا, یہ کارنامہ ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کا کارنامہ ہے. اس وقت تک امت مسلمہ ایک ہی پلیٹ فارم پر تھی, کوئی انتشار, کوئی اختلاف نہیں تھا. عثمان غنی خلیفہ منتخب کر, حضرت علی سے عمر میں بھی زیادہ تھا, اور اس میں بڑی حکمت بھی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اس میں حکمت ایک یہ بھی ہے کہ خلافت جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے دنیا سے رحلت بھی ہے. ابو بکر پہلے خلیفہ ہوئے تو ان کا وصال بھی پہلے ہوا, عمر دوسرے خلیفہ ہوئے تو ان کا وصال دوسرے نمبر پر ہے, عثمان تیسرے خلیفہ ہوئے تو ان کا وصال تیسرے نمبر پر, علی چوتھے خلیفہ ہوئے تو ان کا وصال سب سے بعد میں ہے. اگر حضرت علی سب سے پہلے ہو جاتے تو یہ تینوں رہ جاتے, سمجھا؟ حضرت علی دوسری بار میں ہو جاتے, حضرت عمر حضرت عثمان غنی رہ جاتے. حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں تو دنیا سے تشریف لے جانا بھی چوتھی بار میں ہی آپ کا ہوا ہے. چاروں کو موقع ملنا تھا, اور حضور کے 4 یاروں کے ذریعے سے دنیا کے اندر 4 چاند, اسلام پہ 4 چاند لگنا تھے. جو ان چاروں میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ مردود, اور جو چاروں سے محبت کرے وہ خدا کے محبوب کا محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ مجھے بڑا طبیعت چاہ رہی ہے اس موقع پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وہ شعر پڑھنے کے لیے, حالانکہ میں نے ایک دن اور بھی یہ پڑھا ہے, لیکن آلات کے اشعار کیا ہیں, وہ تو ایک وظیفہ ہیں, تسبیح لے کر کے پڑھو تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شور ہیں ان چاروں کے. بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرت عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ منتخب کر لیے گئے.
جب جمعے کے دن منبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس موقع پر بھی ایک دیکھیے دانشمندی کی بات اور عشق رسول کی بات. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے کا جو منبر تھا، اوپر کا پٹلا جس پر بیٹھتے تھے تختہ، اس کو چھوڑ کر کے نیچے 3 سیڑھیاں تھیں. جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، زینے پر اس پر نہیں کھڑے ہوئے، اس سے نیچے والے پہ کھڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ بھی چھوڑا اور اس سے نیچے والے پر کھڑے ہوئے، اور اس سے نیچے کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ عثمان کیا کرتے، لیکن سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی جب منبر پہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو اوپر والی سیڑھی جس پر رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا. کسی نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جس سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے اس پہ کھڑا ہوتا تو لوگ کہتے کہ ابو بکر کی برابری کر رہا ہے. عمر جس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اس پہ کھڑا ہوتا تو لوگ کہتے کہ عمر کے برابر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو. لہٰذا وہ اس پہ کھڑا ہوا جس پہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ سے برابری کے بارے میں کوئی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کا دھیان ادھر جائے گا ہی نہیں، کسی کا گمان، کسی کے خیال میں یہ بات آئے گی ہی نہیں. کوئی یہ سوچے گا ہی نہیں کہ عثمان رسول خدا کی برابری کر سکتا ہے. عمر اور ابو بکر کی برابری کے بارے میں مجھ پہ سوچ سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے برابری کا الزام نہ مجھ پہ کوئی لگائے گا، اور لگائے گا بھی تو لگے گا بھی نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے یہ باتیں بھی قابل غور ہیں کہ یہ صحابہ کرام بڑی وضاحت سے، میں بڑی سمجھداری والی باتیں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ ان باتوں کو پڑھ کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ آج 14ویں صدی اور 13ویں صدی کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمسری کے دعوے دار بنتے ہیں، لیکن جو زندگی بھر ساتھ رہے وہ عاشقان زار، وہ دیوانگان مصطفیٰ جن کا خون اسلام میں شامل ہے، وہ اسلام کی صف کے پہلے نمازی، وہ لوگ بھی حضور کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے. ابو بکر چاہتے تو اسی سیڑھی پہ کھڑے ہو سکتے تھے، اس پہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. عمر چاہتے تو اس پہ کھڑے ہو سکتے تھے، اس پہ رسول اللہ کھڑے ہو سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اوروں کا مقام اور ہے اور محمد مصطفیٰ کا مقام اور ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری میں بھی جتنا غور کرو اتنا ہی مزہ آتا ہے. اس پورے شعر میں کہیں نیچے کا لفظ نہیں لایا، یعنی کہہ رہے ہیں نیچوں میں اونچا ہمارا نبی، یعنی حضور کے مقابلہ کرایا دوسرے نبیوں سے، تو ان نبیوں کو، ان انبیاء کرام کی بھی شان گھٹنے نہیں دی، ان کو بھی نیچا نہیں کہا، نیچے کا لفظ ہے ہی نہیں. دنیا غور کرے گی تو سوچتی رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی کہ مولانا احمد رضا خاں کا دماغ جہاں پہنچتا تھا وہاں کسی کا دماغ نہیں پہنچتا. بے شک سچ ہے. انہوں نے تقابل بھی کیا ہے، مقابلہ بھی کیا ہے، اگر ایک دوسرے سے تقابل بھی پیش کیا ہے تو مفضل علیہ کی بھی شان گھٹنے نہیں دی ہے، اس کو بھی نیچا کہہ کے نہیں نکلے ہیں، اس کو بھی اونچا کہہ کر گزر گئے. بے شک. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچے سے اونچا نہیں بلکہ اونچے سے اونچا. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس میں بھی دیکھیے لفظ برا نہیں لائیں کہ بروں میں اچھا،
یعنی ہمارا نبی جن سے اچھا ہے وہ بھی برے نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اچھے ہیں. اور ایک طرح سے یہ سمجھیے قرآن کریم کی ترجمانی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں 3 پارے کی پہلی آیت ہے نا, تلک الرسل فضلنا سبحان اللہ سبحان اللہ. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی عظمت والی جماعت ہے, ان میں سب کے مرتبے ہم نے ایک جیسے نہیں بنائے ہیں بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی, یعنی فضیلت والے سب ہیں لیکن کسی کی فضیلت زیادہ ہے کسی کی کم ہے سب افضل. گھٹیا کوئی نہیں ہے, سب بڑھیا ہیں, کوئی اتنا بڑھیا ہے کوئی اس سے زیادہ بڑھیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے منہم من کلم اللہ, ان میں وہ موسیٰ بھی ہیں کہ ان کا مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا, اللہ سے ان کی بات ہوئی کوئی طور پہ جیسے اللہ نے چاہا. پھر فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور ان میں وہ محبوب بھی ہیں ان کا مرتبہ تو درجوں بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بروں سے اچھا نہیں بلکہ اچھوں سے اچھا. ہاں اچھوں سے اچھا, جتنا غور کرو گے اتنا ہی مزہ ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. میں نے کہیں اسی موضوع پہ پوری تقریر کبھی کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسوں کو کیسا بنا دیا. یہ میرا موضوع رہا ہے, کبھی میں نے تقریر کی ہے کہیں جانا تھا. میں نے دونوں صورتیں دکھائی ہیں, اہل مکہ کے پرانے حالات اور پھر بعد والے حالات, کیسے تھے اور کیسے بن گئے. کیسے اجڑ قسم کے لوگ, کیسے جن کو تہذیب نہیں آتی تھی, جن کو کوئی تعلیم نہیں تھی, جن کا کوئی کلچر نہیں تھا, جانوروں کو چرا لینا, انہیں کو کاٹ کاٹ کے جنگلوں میں بھون بھون کے کھا لینا ان کی زندگی تھی. آپس میں لڑنا مرنا, عشق بازیاں کرنا, شعر و شاعری قصیدے کرنا, یہ ان کی زندگی تھی. کیسوں کو کیسا بنا دیا. اور بعد والی زندگیاں دیکھو تو کیسی زندگیاں ہیں. یہ وہی لوگ تو ہیں اللہ اکبر کے جن کا وہ ادب آ گیا, وہ تعظیم آ گئی, وہ محبت آ گئی, وہ جان رہے ہیں اس سیڑھی پہ رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں, اس پہ ہم کھڑے ہوں گے, اس سے برابری کا شبہ پیدا ہو جائے گا. برابری تو برابری, برابری کا شبہ بھی نہ پیدا ہونے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یاد شہیدان کربلا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نعت کے اندر یہ ہمارا کا لفظ جو آتا ہے نا, ہمارا نبی, اس کے اندر بہت مزہ ہے. ہمارا نبی ایسا لگتا ہے بروز قیامت اللہ نے چاہا اٹھیں گے تو یہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ برابری, حضور کی برابری کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اس لیے میں اوپر والی سیڑھی کے اوپر کھڑا ہوا. سمجھا, یہ ہے سیدنا عثمان غنی. حضور کے زمانے میں ان کے فضائل میں احادیث بھی بے شمار ہیں, بڑی کثرت سے حدیثیں آئی. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، یہ تینوں لوگ حضور کے ساتھ تھے. حضور احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے رسول نے ٹھوکر ماری اور فرمایا اسبت یا حرا، اسبت یا احد، ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. ٹھوکر ماری ہلتے ہوئے پہاڑ سے، فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اللہ کے رسول ہیں، صدیق ابو بکر ہیں اور 2 شہید حضرت عمر حضرت عثمان ہیں. سمجھا؟ گویا کہ ان کی بھی شہادت کی خبر حضور نے دے دی تھی، مگر یہ لوگ یہ شہادت کی خبریں سن کر کے پریشان نہیں رہتے تھے. میں نے بتایا تھا حضرت عمر تو دعا کرتے تھے. سمجھا؟ ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے. باغ کا دروازہ اندر سے بند تھا، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. باغ ہوتے تھے، ان کے چاروں طرف باؤنڈری ہوتی تھی اور اس میں دروازے ہوتے تھے جگہ جگہ، اندر پانی کی نہریں وغیرہ بھی ہوتی تھی. تو کہا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور جو آ رہے ہیں بشرہو بالجنہ، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ. حضور کا علم غیب دیکھیے، دروازے کے باہر ہے آدمی، حضور کہہ رہے ہیں جنت کی خوشخبری سنا دو. دروازہ کھولا گیا تو ابو بکر تھے. دروازہ کھولنے والے نے کہا کہ رسول اللہ نے تم کو جنت کی خوشخبری دی ہے. انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی. اللہ کے لیے حمد ہے جس کے ذریعے اس نے اپنے رسول کو یہ توفیق دی کہ جنت کی خوشخبری مجھے سنائی گئی. اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آئے اور حضور کے قریب بیٹھ گئے. دروازہ بند کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ بجایا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو آ رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. دروازہ کھولا گیا، دیکھا حضرت عمر فاروق تھے. سبحان اللہ. وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ جاؤ پھر کھولو. دروازہ کھولو. افتحوا الباب وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ. جاؤ دروازہ کھول دو اور جو آ رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. وہ جنتی ہیں مگر انہیں ایک مصیبت پہنچے گی. ایک مصیبت اٹھائیں گے وہ اور وہ جنتی ہیں. دروازہ کھول کے دیکھا تو جناب سیدنا عثمان غنی تھے. دروازہ کھولنے والے نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے مگر یہ فرمایا ہے علی بلوى تصیبہ، ایک مصیبت ایک پریشانی تمہیں پہنچے گی. انہوں نے فرمایا واللہ المستعان، میں اللہ سے سبحان مدد اللہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے. سمجھا؟ اس قسم کی بہت ساری احادیث. اور یہی وہ عثمان غنی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، جوش دلایا تھا کون کون کیا کیا پیش کرتا ہے، لوگ خاموش تھے. عثمان غنی ایسے مالدار تھے، دولت مند تھے، کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے پالان والے 100 اونٹ راہ خدا میں پیش کرتا ہوں. سبحان. بیٹھ گئے. پھر حضور نے کہا اور کون کون کیا کیا غزوہ تبوک کے لیے پیش کرتا ہے. پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں غلے سے لدے ہوئے. پھر بیٹھ گئے. پھر حضور نے پھر اعلان فرمایا. پھر عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں غلے سے لدے ہوئے. اللہ کے رسول منبر سے اترتے تھے، فرماتے تھے ما اضر عثمان ما عمل بعد ذلك، عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. یعنی عثمان جنتی ہیں. یہ کہہ کے آپ منبر سے اتر آئے.
یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ میں نے ان کا یہ بھی پڑھا حدیثوں میں کہ مدینہ شریف میں باہر سے جو غلہ لے کر کے آتے تھے، باہر کے تجارتی لوگ، قافلہ آتا تھا. ایک بار مدینے میں قحط سالی کا عالم تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، اور وہ غلے جو لے کر کے لوگ آتے تھے، قافلے تجارتی، ان کو یہودی خرید لیتے تھے پہلے ہی سے پہنچ کے، سمجھے، اور خرید کر کے ان کو بڑے مہنگے کر کے بیچا کرتے. مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی. ایک دن قافلہ آیا، حضرت عثمان غنی کو خبر ہوئی تو بہت جلدی سے پہنچ گئے یہودیوں سے پہلے جا کر کے، اور جتنے دام ان لوگوں نے مانگے سب دے کر کے پورا غلہ، سارے قافلے کا، سارا تجارتی قافلے کا پورا غلہ خرید لیا، اور اونٹوں کو مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے غلے کو فری فرما دیا. بے شک. سمجھا؟ یہ ہے سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوئم. 12 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت فرمائی. ان کا دور بھی کافی ممالک فتح ہوئے. مسلمانوں کا بہت پرامن، شروع میں بہت پرامن دور رہا، بلکہ انہی کے زمانے میں مسلمانوں نے بحری فوج تیار کی تھی. اب تک خشکی کے راستے سے حملے ہوتے تھے، بحری فوج انہی کے حکم پر جناب امیر معاویہ نے تیار کر کے قبرص نام کے شہر پہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا تھا، جو سمندروں کے پار پڑتا تھا. اور بہت پرامن دور گزرا. حضرت عثمان غنی نے 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی. اخیر میں آ کر کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے. اسباب کیا، بس اللہ کی مرضی. سنو تو سن کر کے افسوس بھی ہوتا ہے. اب تک کا دور مسلمانوں میں بالکل اختلاف، کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. اب اختلاف کے زمانے شروع ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور میں مصر کے جو گورنر تھا عبداللہ ابن سرا نام کا کوئی شخص، عبداللہ ابن سرا سے مصر کے لوگوں کو شکایت ہوئی. شکایت لے کر کے لوگ مدینے میں آئے. حضرت عثمان غنی نے عبداللہ ابن سرا کو معزول نہیں کیا، ان کی شکایت کی طرف کو توجہ نہیں دی. اور یہ لوگ جو شکایت کرنے کے لیے آئے تھے، یہ لوٹ کے جب مصر گئے تو عبداللہ ابن سرا جو گورنر تھا مصر کا، ان نے ان سب کو قتل کرا دیا. یہاں سے مسلمانوں میں فتنے کی شروعات ہوئی. سمجھے آپ؟ یہ قتل مصر میں ان شکایت کرنے والوں کا یہ قتل، یہ بہت بڑے بڑے واقعات کا پیش خیمہ بن گیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ پھر 700 لوگ مصر سے مدینے میں آئے، صحابہ کرام سے ملے. صحابہ کرام کے ایک وفد کو لے کر کے حضرت عثمان غنی سے ملاقات کی. حضرت علی بھی ان میں تھے. حضرت عائشہ نے بھی خبر بھیجی تھی کہ لوگ آتے ہیں اور آپ سے شکایت کرتے ہیں، اور آپ ان کی شکایت کیوں نہیں سنتے. حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو تم لوگ جس کو چاہو گورنر اور حاکم مصر کا چن لو، جس کو تم پسند کر لو گے میں اسی کے لیے تحریر لکھ دوں گا. لوگوں نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا نام منتخب کیا. حضرت عثمان غنی نے ان کے نام تحریر لکھ دی مصر کی حکومت کی، اور وہ تحریر لے کر کے حضرت عثمان غنی کی تحریر لے کر کے حضرت محمد بن ابی بکر ان 700 مصریوں کے ساتھ جب مدینے سے نکلے، شہر سے تھوڑے ہی دور پہنچے ہوں گے کہ راستے میں ایک تیز اونٹنی سوار دوڑتا ہوا جاتا ہوا تیزی سے معلوم ہوا. ان لوگوں کو کچھ شک ہوا، اس کو روکا، تلاشی لی. وہ تلاشی میں اس کے پاس ایک تحریر نکلی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں، عبداللہ ابن سرا کے نام تحریر تھی کہ جب یہ لوگ آئیں تو انہیں قتل کر دینا. وہ لوگ بھڑک گئے، واپس پھر مدینے میں آئے. حضرت علی کے پاس گئے، سعد ابن وقاص کے پاس گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے. سب کو لے کر کے حضرت عثمان سے ملے. حضرت علی نے پوچھا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ہاں میرا ہے. کہا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ کہا اونٹنی بھی میری ہے.
کہا یہ تحریر آپ کی ہے؟ جب تحریر دیکھی تو کہا تحریر میری نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عثمان جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مروان نام کا ایک منشی آپ کے دربار میں رہتا تھا، کچھ منافق صفت انسان تھا، اس کے اوپر لوگوں کا شک گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں جلدی مت کرو، تم لوگ جذبات میں ہو، میں تحقیق کر کے اور جب تحقیق ہو جائے گی تب مجرم کو سزا دوں گا۔ لیکن مصری لوگ جذبات میں تھے اور لوگ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ عثمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 700 مصری بلوائیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، اور اس محاصرے میں کئی دن گزر گئے۔ کئی دن گزرنے کے بعد 2-3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی نے چھت کے اوپر چڑھ کر ان لوگوں کو سمجھایا اصل میں یہ سب کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ہی بات بتا دوں، بات وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا سے جانا تو سبھی کو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، اور اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ ایک سبب تھا، کوئی نہ کوئی سبب بننا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا مصری بلوائیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ صحابہ کرام آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت علی نے بھی اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ان کے دروازے پر پہرے کے لیے لگا دیے تھے کہ مصری گھر میں داخل نہ ہو جائیں۔ جب محاصرہ سخت ہوا، کھانے پینے کا سامان تک پہنچنا آپ کے پاس مشکل ہوا، تو مدینہ شریف کے لوگوں کی ایک جمعیت نے آپ کے پاس خبر بھیجی کہ یہ لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو سب کو مار کے بھگا دیں۔ لیکن عشق رسول پھر وہاں کار فرما تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی محبت مصطفیٰ دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو اقتلوا قبل الدماء احب منی احب عندی ان یقتلوا قبل بعد الدماء، میں جنگ سے پہلے مارا جاؤں، یہ مجھے گوارا ہے کہ میں جنگ کے بعد مارا جاؤں۔ یعنی میں اپنی وجہ سے، میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، یہ رسول اللہ کا شہر مدینہ طیبہ جس میں کبھی ابھی تک خون ریزی نہیں ہوئی ہے، میں وہ انسان بننا نہیں چاہتا کہ میں اپنی وجہ سے مدینے میں خون گراؤں۔ اور لڑنے کی اجازت نہیں دی، جنگ کی اجازت نہیں دی، مصیبت جھیلتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے۔ 1000 لوگوں نے کوشش کی کہ آپ اذن دے دیں، اجازت دے دیں، لیکن عثمان غنی یہی فرماتے تھے میں وہ پہلا انسان بننا نہیں چاہتا کہ رسول پاک کے شہر میں میری وجہ سے جنگ و جدال، مسلمانوں میں آپسی خون ریزی میری وجہ سے ہو، میں خود چاہے شہید کر دیا جاؤں لیکن اپنی وجہ سے رسول خدا کے شہر میں کسی مسلمان کا خون گرتا نہیں دیکھوں گا۔ بے شک، خود شہید ہو جاؤں، اجازت نہیں دی جائے۔ سمجھا؟ بہت کچھ لوگوں نے سمجھایا اور محاصرہ سخت ہوتا چلا گیا۔ حضرت میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام آپ کے گھر پہ پہرا دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت محمد بن ابی بکر چند مصریوں کے ساتھ کسی مکان سے، پڑوس کے کسی مکان کی چھت سے کود کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ محمد بن ابی صحابی رسول تھے لیکن وہ بھی جلال میں تھے کیونکہ ان کے بھی قتل کا وہ پرچہ تھا نا، ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے جناب عثمان غنی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شہزادے یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو یہ دیکھتے، انہیں شرم آئی اور چلے گئے۔ شرم آئی اور وہاں سے نکل لیے، لیکن وہ مصری جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے حملہ کر دیا۔ آپ کی بیوی نائلہ آپ کے پاس تھی، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، وہ بچانے کے لیے اٹھی تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ مصری بلوائیوں نے کئی مسلسل تلواروں کے وار کر کے جناب عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ایک المیہ تھی اور مسلمانوں میں آپسی اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کی ایک بنیاد تھی۔ یہیں سے فتنے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔
جب شہادت کی خبر اڑی مدینے میں بہت بڑا افسوس منایا گیا. حضرت سیدنا علی مشکل کشا کو پتہ چلا, تشریف لائے. حضرت امام حسن امام حسین کے منہ پہ میں نے پڑھایا کہ تماچے مارے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ دروازے پر تھے, کسی اور راستے سے لوگ گھر میں کود گئے. اصل میں یہ لوگ اپنی وجہ سے قتل و غارت گری نہیں چاہتے تھے, پہلے حملہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ بات وہی ہے, آپ لوگ اس میں الجھنا مت, میں آپ کو بتا جا رہا ہوں سب اللہ کی مرضی ہے. اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے. بے شک دنیا سے جانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے. یہ خلیفہ سوئم 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمانے کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا. جنت البقیع قبرستان میں ایک جانب کو آپ کا مزار پرانوار ہے. جنت البقیع قبرستان میں جتنے مدفونین ہیں ان میں سب سے بڑے مرتبے والے آپ ہی ہیں. لوگ جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں. اب قبے وغیرہ تو کچھ نہیں ہے, بس سادی سی قبریں ہیں, لیکن شناخت اور پہچان اب بھی باقی ہے. حضرت عثمان غنی کے مزار پرانوار پر لوگ حاضر ہوتے ہیں. رحمتوں کی برسات وہاں پر ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ان کی بارگاہ میں بڑے صالحانہ انداز میں سلام پیش کیا ہے. در منصور قرآن کی سلکے بہی, در منصور قرآن کی سلکے بہی, زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام, زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا, یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا, اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. زاہد مسجد احمدی پر درود, ایسا چنے ہوئے لفظ ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے. مسجدوں کے اندر عبادت کرنے والوں کو زاہد کہتے ہیں نا. ایک تو زاہد, اور کون سی مسجد کا زاہد؟ حضور کی مسجد کا زاہد. سبحان اللہ. حضرت عثمان مسجد نبوی شریف میں عبادت بہت کرتے تھے, قرآن کی تلاوت بہت فرماتے تھے, عبادت گزار تھے. زاہد مسجد احمدی کا لفظ جو حالت نے استعمال کیا, جتنا غور کرو مزہ ہی مزہ ہے. زاہد مسجد احمدی پر درود, دولت جیش حسرت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دولت جیش حسرت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے بعد حضرت علی مشکل کشا کے ہاتھ پر مدینے کے لوگوں نے بیعت کی. کل انشاءاللہ حضرت مولا کائنات کے حالات, واقعات اور آپ کی حیات مبارکہ کے متعلق گفتگو کروں گا. اللہ توفیق دینے والا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر بات کو ختم کر دیا جائے. 2-3 شعر سلام کے پڑھ کے مختصر دعا کر دی جائے اور تشریف لے جائیے.